کہ کوئی بھی کام ہے، چاہے گاڑی چلاتے ہوئے آپ کہتے ہیں جی ایک اندازہ ہے کہ یہ یہاں اس طریقے سے، وہ ہلکے سے اندازے ہوتے ہیں، نہیں کہنی چاہیے ایسی بات، لیکن کہوں گا کیونکہ بات وہ جو پہنچ جائے 100 کی سپیڈ سے 200 کی سپیڈ سے یا 150 کی سپیڈ سے گاڑی چل رہی، ایک اندازہ ہی ہوتا ہے، وہ اندازہ ذرا سا غلط ہوتا ہے، وہ جناب ایسی کلٹی ہوتی گاڑی پتہ ہی نہیں چلتا، پھر وہ ہیڈ لائنز چل رہی ہوتی ہیں 6 افراد 7 افراد 9 افراد، رب کا مال ہے، کیا کیا جائے، حکم ربی۔ لیکن جب اپنے اندازوں کو ہٹا کر رب کے اندازوں کو فالو کرنا شروع کریں گے، اب یہاں پہ بات کرتا ہوں کہ جی ہمیں رب کے اندازوں کا کیسے پتہ ہے، بڑا سمپلی رب نے ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے، سلیس جو ہے قرآن کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس رستے پر خیریت ہے، اس رستے پر خیریت نہیں ہے، اس کام میں میری مرضی ہے، اس کام میں میری مرضی نہیں ہے، اس کام میں میں خوش ہوتا ہوں، اس کام میں میں خوش نہیں ہوتا ہوں۔ جب جس کام میں رب راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، یہ جب ہم اندازے کرنا شروع کر دیں گے، پھر آپ دیکھیں نظام زندگی کیسے بدلتی ہے، تسلی من کے اندر کیسے آئے گی، خوشی کیسے حاصل ہوگی، یہ سب چیزیں سمجھنی ہے نا، اور جتنا ان کو سمجھتے جائیں گے اپنے اندازے ختم ہوتے جائیں گے۔ اور جس دن، بڑی بات نہیں کرتا، رب سے ڈر کر بات کرتا ہوں ہمیشہ، جس دن ہمارے اپنے اندازے ہم مٹا دیں گے کہ ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے، بس صرف اللہ کی سپرد کر کے ہم چل رہے ہیں، اپنے آپ کو رب کے حوالے کر کے ہم چل رہے ہیں، اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر کے ہم چل رہے ہیں، اپنے تمام کام، کھانے کا، پینے کا، اولاد کا، مال کا، اسباب کا، بچیوں کا، بچوں کا، سب رب کے سپرد، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا بہتر اندازہ کرنے والا، فیصلہ آپ نے کرنا، سمجھنا آپ نے ہے، بتانا آپ نے ہے، مجھے نہ بتائیں آپ، ارد گرد لوگوں کے ساتھ یہ بات کریں، جب اس طرح کی کاؤنسلنگ ہوگی، اس طرح کی ڈسکشن ہوگی، پھر ویژنز کھلتی ہیں کہ ہاں اندازے تو واقعی اوپر ہیں، معاملات تو واقعی اوپر ہیں، نظام تو واقعی اوپر ہے۔ اب ہسٹری کی طرف آتے ہیں، فرعون کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں؟ وہ ظاہراً اپنے معاملات کو مد نظر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ایگزامپلس نہیں ہے، لاکھوں میں ہیں مثالیں، جہاں اندازہ ہو جائے گا نا آپ کو، صرف اس چیز کا اندازہ کرنا ہے، بندہ کچھ نہیں ہے، خدا جانتا ہے بندہ کچھ نہیں ہے، وہاں سے رب کا تعلق بندے کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں نا ہمیں رستہ نہیں نظر آ رہا ہے، ہمیں اندھیرا نظر آ رہا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے جی روشنی، کہیں روشنی نظر آنی چاہیے، تسلی نہیں ہو پا رہی، مطمئن نہیں ہے، یہ اس طرح کے لفظ ہم بولتے ہیں، کیوں؟ ہم اپنا ایک ٹارگٹ، اپنا ایک اندازہ اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو آغاز میں ہی بتا دی ہے، رب آپ کے اندازوں کو ڈینائی کرتا ہے، رب آپ کے معاملات کو ڈینائی کرتا ہے۔ یہ اگر ہم پراپرلی اس نظام کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کریں نا، اور ان جنگوں کو دیکھیں جس میں 12,313 کا کوئی مقابلہ تھا، نہیں تھا، ایک کامن سینس کی بات کر رہا ہوں، بھئی 300 افراد اور 12,000 افراد، اور 12,000 افراد بھی وہ جو ہر چیز، ہر اسلحہ اور ہر پاور کے ساتھ جڑے ہوئے، اور 313 وہ کہ کہیں کسی کے پاس اگر تلوار ہے تو وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ 313 کیا کر دیں گے، اور مزے کی بات 313 کو یہ اندازہ تھا کہ ہم رب کے ساتھ ہیں، اس کی ذات، اس کا کام، اس کا معاملہ یہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس سے اندر جذبہ پیدا ہوا، وہ دیکھیں کیسے جیت ہوئی۔ ایک نہیں ہے، کافی ساری مثالیں ہیں، آپ لوگ میرے سے زیادہ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، دانشور لوگ ہیں، اپنی زندگیوں کو سمجھتے ہیں، زندگیاں آپ لوگوں نے گزاری ہیں، اونچ نیچ آپ لوگوں نے دنیا کی دیکھی ہے، لیکن ان اندازوں کو سامنے رکھیے گا،
سچی سچی بتائیے گا اپنے اندر، مجھے فون کر کے نہ بتائیں، اپنے اندر بتائیے گا کتنے حد تک اندازے آپ کے صحیح بیٹھے، پھر شاید آپ کو اندازہ ہو کہ ہم غلط تھے، یہ سامنے والا غلط تھا، یہ کیا دونوں ہی صحیح تھے. اور نعوذ باللہ رب کو شاید منظور نہیں تھا. رب کو ہر چیز منظور ہے، لیکن جو اس کے اندازے کے مطابق صحیح. بڑے بڑے میں نے وہ دیکھے ہیں جدید قسم کے نا جو آلات ہوتے ہیں، سائنسی آلات. فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے. اس کے اندر ایسی سی چیزیں آتی ہیں کہ جی جیسے ایک تھرمو میٹر ہے، وہ آپ کے باڈی کے اندر بتا دیتا ہے آپ کو کہ جی یہ 102 103 104 فیور چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے جی؟ فیور چل رہا ہے. ایک اندازہ ہے نا اس کا. اچھا وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اتنا پختہ یقین رکھ بیٹھے ہیں ان چیزوں پہ، ہم کہتے نہیں جی 104 ہے تو ہے. اور تھوڑا سا واک کر کے آئیں آپ، 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ یا 15 منٹ، اس کے بعد بھی ذرا تھرمامیٹر لگائیے گا. وہ جو باڈی کی حدت ہے وہ بھی یہی بتائے گی آپ کو. پھر آپ کو شاید جا کے اندازہ ہو اس چیز کا کہ در حقیقت اندر بات کیا ہے. کیوں؟ اندازہ نہیں ہے. یہ لفظ آج رجسٹرڈ کرا کر جاؤں گا آپ کے دماغ کے اندر، یعنی کیا اندازہ ہے آپ کا اس چیز میں. کوئی کہتا ہے جی میرا یہ اندازہ ہے، کوئی کہتا ہے جی میرا یہ اندازہ ہے، کوئی کہتا ہے جی میرا یہ اندازہ ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. جب اندازے ہمارے ختم ہو جائیں گے پھر ہمیں اندازہ شروع ہوگا. اور جب تک ہم اپنے اندازے لے کر چلتے رہیں گے ہمیں ایکچول اندازہ جو ہے وہ زندگی میں نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو آج وضاحت کے ساتھ بتاتا جاؤں. اور جہاں پر اندازہ رب نے سمجھا دیا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. اندازہ کیا ہے؟ سمجھ ہی ہے نا. رب کہتے ہیں نا کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں پھر اس کو اپنے دین کی سمجھ بھی دیتا ہوں، اس کو وہ اندازے دیتا ہوں جس سے صحیح وہ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے. فیصلہ در حقیقت رب کروا رہا ہے، یہ میں پھر آپ کو وضاحت کرتا جاؤں، لیکن فرنٹ پر اس کو رکھا جاتا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے فیصلہ صحیح کیا یا غلط کیا. فیصلہ کرنے کے بعد جب رزلٹ سامنے آتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے صحیح فیصلہ صحیح وقت پر کروا دیا. جب یہ کہتا ہے وہ پھر اس کو انرجی رب اور دے دیتا ہے کہ یار یہ اپنی عقل تو اس نے استعمال نہیں کی، اپنا ٹیلنٹ تو اس نے استعمال نہیں کیا، اس نے تو ٹوٹلی میرے اوپر ڈیپینڈ کیا ہے، اس نے تو ٹوٹلی اپنے سارے کاموں کو مجھے جو ہے وہ سونپ دیے. یہاں سے پھر اس کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے بندے کو کہ نہیں وہ تو پھنس رہا تھا بھائی، وہ تو رب نے اس کو بچایا. اور بچایا رب نے کیوں؟ کیونکہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ صحیح فیصلہ کر رہا ہے یا غلط فیصلہ کر رہا ہے. اور اگر اس کو اندازہ ہوتا کہ نہیں وہ صحیح فیصلہ کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میرا فیصلہ صحیح ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا یہی پہلی غلطی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پہلی غلطی ہے. اور جب انسان ایک پہلی غلطی کی طرف چلتا ہے تو پھر رب اس کو دوبارہ موقع دیتا ہے، بھائی سنبھل جا. پھر بھی نہیں سنبھلتا، پھر یہ دوسری اس کی غلطی ہوتی ہے. اور جب تیسری غلطی پر پہنچتا ہے پھر کہتے ہیں جی معافی نہیں ہے، پھر پھینٹی لگتی ہے، پھر وہ سزا کا دور شروع ہو جاتا ہے. پھر انسان الجھن میں آ جاتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے، نت نئی پریشانیوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کو اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ رب نے پہلے بھی بچایا ہے، دوسری دفعہ بھی بچایا ہے. وہ اپنے ایک اینگل سے چل رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات کی کہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے 2 لفظوں سے کسی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، کسی کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، کسی کا لین دین مصیبت میں پڑ سکتا ہے. اندازہ نہیں ہو رہا. جہاں اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں اگر یہ چیز لیٹ ہو گئی تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اگر یہ چیز وقت پر نہ ہوئی تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، پھر اندازہ شاید رجسٹرڈ کر سکیں، پھر شاید اندازہ آپ سمجھ سکیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. یہ جو سب باتیں اکٹھی ہوتی ہیں نا پھر ایک مالا بنتی ہے پوری، ہار جس کو کہتے ہیں.
اور جب ہار کمپلیٹ ہوتا ہے پھر انسان آگے چلتا ہے، پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں زندگی میں. اور یہ بھی بتا دوں عمر کا بڑا تعلق ہے اس اندازے میں، بہت زیادہ. جتنا سینئر آدمی ہوگا اس کا اندازہ اتنا زیادہ کام کر رہا ہوگا. لیکن بڑی عمر کے افراد بھی بعض دفعہ غلط اسیسمنٹ، غلط اندازہ، غلط بات کر جاتے ہیں. اب آپ بولیں گے کہ جی اس میں کیا لاجک ہے؟ تو آپ نے مشاہدہ کرنا ہے نا، یہ تو آپ نے سمجھنا. دیکھیں بڑے بڑے انجینئرس جو بڑے بڑے پروجیکٹ بناتے ہیں، کہیں لنڈن برج بنا ہوا ہے تو کہیں جناب ساؤتھ ہال بنا ہوا ہے تو کہیں میوزیم بنا ہوا ہے تو کہیں اسٹیڈیم بنا ہوا ہے، اس کے اندر اندازہ رکھتے ہیں پورا کہ جی اس کو زلزلہ پروف کرنا ہے، کرتے ہیں نا جی اندازہ رکھ کر. لیکن رب کی قدرت دیکھیں، رب کی شان دیکھیں، سیکنڈز کے اندر وہ سب کے سب اندازوں کو ختم شدھ کر دیتی. اسی طرح فلکیات کے اندر بڑے بڑے آتھر ہیں، بڑے بڑے حساب کرنے والے ہیں، لیکن جیسے گرین لگتا ہے وہ سب کی سب جو سائیکل ہے اس کی ہینگ ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اندازے ہیں لائف کے. اور جو بھی شخص اس اندازے کو ہٹائے گا اپنی زندگی تعین کرنا. دیکھیں تعین میں آج کرتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ اپنے وقت کا تعین کریں اور ایک تحریراً کاؤنٹنگ کریں ان تمام چیزوں کی جس میں آپ ابھی اندازہ لے کر بیٹھے ہوئے. اب آپ کو میں یہ بھی تھوڑی ذرا تفصیل سے بتاؤں کہ جی اس اندازے کے مطابق یہ کام ہوگا، اس اندازے کے مطابق یہ کام ہوگا، اس میں یہ نظر آ رہا ہے، اس میں اتنا یہ ہو جائے گا، یہ اس فیملی کے ساتھ ایک اندازہ ہے کہ رشتہ اچھا گزرے گا. یہ تمام کے تمام جتنے بھی آپ نے اندازے رکھے ہوئے ہیں، جتنی بھی آپ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کو سب کی سب کو رب کے سپرد کر دیں. جب رب کے سپرد کریں گے پھر جو آپ نے اندازے سوچے ہوئے ہیں نا اس سے بڑھ کر آپ پائیں گے. اب یہاں پھر پریشان ہو جائیں گے کہ جی اس سے بڑھ کر کیسے پائیں گے. بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز کریٹ کرتے ہیں، کوئی گلاس بناتے ہیں یا کوئی سپون بناتے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کا گلاس اتنا خوبصورت بنے گا یا سپون آپ کی اتنی خوبصورت بنے گی کہ 2 لاکھ 4 لاکھ پیس بیچنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یا 10 20 30 ہزار گلاس بیچنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جب تمام چیزیں آپ یہ اندازہ کر رہے ہیں نا آپ. اچھا اب وہ پتہ چلے جناب آپ وہ مارکیٹ میں لے کر جاتے ہیں اور ٹرک ہی الٹا ہو گیا، وہاں آپ کیا کریں گے؟ تو سارا اندازہ درے کا درا رہ گیا، پریشانی بھی آ گئی، نقصان بھی ہو گیا. اچھا اب یہی کام جب آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر رب کا اندازہ ڈال لیں کہ اے پروردگار ہم یہ کام کر رہے ہیں نیک نیتی سے، اس میں کوئی ایرر نہیں آنا چاہیے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہماری طرف سے، یعنی ہماری نیت کے اندر کوئی نیگیٹو چیز نہ آئے. پھر آپ رب کا نام لے کر رب کے اوپر توکل کر کر سپرد رب کے کر کے اس کو آغاز کرتے. اب اندازے مت لگائیں آپ کہ کیسے ہوگا، کس طریقے سے، یہ پھر اس کا کام ہے. پھر وہ اپنے انداز سے، دیکھیں رب کا انداز بہت کم افراد جانتے ہیں. ایک ڈیفرنٹ سا انداز ہے میرے اللہ کا جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ہماری اتنی عقلیں نہیں ہیں، ہماری اتنی سمجھیں نہیں ہیں. پھر وہ اپنے انداز سے جو ہم اندازہ کر رہے ہوتے ہیں نا یہ حاصل ہو جائے گا، یہ حاصل ہو جائے گا، اس سے کئی بڑھ چڑھ کر وہ دیتے ہیں. اور جہاں ہم اس کا اندازہ ہٹا کر اس کے انداز کو ہٹا کر اپنا انداز دینا شروع کرتے ہیں، وہاں سے نظام خراب ہوتا ہے، وہاں سے تکلیف ہم لوگ فیس کرتے ہیں، الجھنیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، زندگی ہینگ ہو جاتی ہے، چاروں طرف اندھیرا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اندازہ نہیں ہے. جب اندازہ اسیس ہو جائے گا کسی بھی چیز کا، کھانے کا اندازہ، پینے کا اندازہ، پھر ویژنس کھلے گی. پھر شاید آپ بول سکیں کہ ہاں یار دیکھو یہ کام ہے لیکن اس میں اندازہ ہے، ایگزیکٹ نہیں میں آپ کو کہہ رہا، ایک اندازہ ہے کہ یہ چیز اللہ کے حکم سے، رب کی مرضی سے ہو سکتی ہے. اور جہاں یہ اللہ کا حکم اور رب کی مرضی نکل گئی پھر وہ اندازہ ہی بیکار ہو گیا،
پھر اس اندازے کے اندر کوئی جان نہیں ہے، پھر اس اندازے کو آپ اکیلے ہی بیٹھ کر اور اندازے ہی کرتے رہیں گے. کہیں پر پلپلیشن ہوگی، کہیں فرسٹریشن ہوگی، کہیں ڈپریشن ہوگا، کہیں ٹینشن ہوگی، اور پھر آپ کو ان چاروں چیزوں کا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے. کچھ افراد ہوتے ہیں نا، تعلقات ہوتے ہیں ان کے ساتھ، کال کرتے ہیں کہ جی اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ دل کیوں پکڑا ہوا ہے، حالانکہ کوئی بات ہوئی ہوتی ہے. کہتے ہیں جی اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ کب ان کرائسس سے ہم نکلیں گے، اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ ہمارا ملک کب سٹیبل ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ اندازے ہیں جس میں ہم انرجی ظاہر کریں. جس کا ملک ہے وہ جانے، جس کے بندے ہیں وہ جانے، جس کا کام ہے وہ جانے. یہاں تو نا کہ آپ کو بتایا رب نے بناتے ہوئے کہ جی میں یہاں پر یہ کھارا در بنا رہا ہوں، یہاں پر میٹھا در بنا رہا ہوں، یہاں پر ڈیفینس بنا رہا ہوں، یا یہاں پر اورنگی یا کورنگی بنا رہا ہوں. اس کو اندازہ تھا کہ کون کون سی جگہ کہاں کہاں بنانی ہے، کہاں پہاڑ رکھنا ہے، کہاں زمین پلین رکھنی ہے، کہاں نر پہاڑ رکھنا ہے، کہاں مادہ پہاڑ رکھنا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ایک نر پہاڑ ہوتا ہے، ایک مادہ پہاڑ ہوتا ہے. کہاں پر زمین میں ستون رکھنی ہے، کہاں پر ہریالی رکھنی ہے. یہ اس کے اندازے ہیں نا، اس کو پتہ ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اپنے میزبان SM افضل، بما حق TV کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ حافظ.